الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم تعلمون إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. سب کے سب جہنم میں جانے والے ہوں گے، صرف ایک جماعت جنت والوں کی جماعت ہوگی، صرف ایک جماعت صراط مستقیم پہ قائم رہنے والی جماعت ہوگی. وہ ایک جماعت جو جنت والی جماعت ہوگی کون سی؟ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی وحی کے مطابق ارشاد فرماتی ہیں، ما انا علیہ و اصحابی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جو مجھے بھی مانے، میری سنت پر بھی عمل پیرا ہوں اور میرے صحابہ کے طریقے پر بھی عمل کریں، مجھے بھی مانے اور میری جماعت صحابہ ان کو بھی مانے، یعنی اہل سنت والجماعت. سبحان اللہ سبحان اللہ. صرف ایک جماعت جنت والوں کی جماعت ہوگی، برحق جماعت ہوگی. کون سی؟ ما انا علیہ و اصحابی. مجھے بھی مانے، میرے صحابہ کو بھی مانے. اگر کوئی آدمی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پہ فتوے لگاتا ہے،
پیارے پیغمبر کے صحابہ پر تنقید کرتا ہے، پیارے پیغمبر کے صحابہ کو برا کہتا ہے، جس طرح مختلف لوگ آج کل موجود ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو سوائے چند صحابہ کے باقی سارے کے سارے کافر اور مرتد ہو گئے، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ اب جو آدمی صحابہ کرام کو نہ مانے بلکہ صحابہ کرام پہ یوں کفر کے فتوے لگائے، وہ جماعت یا وہ افراد کبھی جنتی ہو سکتے نہیں۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں صحابہ کرام کو کافر تو نہیں کہتا، لیکن میں صحابہ کرام کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں صحابہ کرام کی اتباع کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، میں صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں وہ انسان بھی کبھی جنتی لوگ ہو سکتے نہیں۔ میرا دوست، یہ اعلان ہے پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کسی پیر کی بات نہیں ہے۔ مولویوں یا پیروں کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، لیکن جو بات ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک زبان سے نکلے وہ کبھی غلط ہو سکتی نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما رہی ہیں، جنت میں جانے والی ایک جماعت، وہ ایک جماعت کون سی جماعت ہوگی؟ ما انا علیہ و اصحابی۔ پیارے پیغمبر یہ نہیں کہتے جو صرف میری اتباع کرے، صرف میرے نقش قدم پہ چلے، میری سنت پر عمل پیرا ہو، بلکہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ جہاں میرے طریقے کو سنت سمجھے، میرے صحابہ کے طریقے کو بھی سنت سمجھے، جہاں میرے طریقے پر عمل کرے، میرے صحابہ کے طریقے پہ بھی عمل کرے، عقیدہ ہو پیارے پیغمبر والا، عمل ہو صحابہ کرام والا، پیارے پیغمبر کو بھی ماننے والے ہوں، پیارے پیغمبر کے صحابہ کو بھی ماننے والے ہوں، صحابہ کرام کے راستے پہ چلنے والے ہوں، صحابہ کرام کی تقلید کرنے والے ہوں، اتباع کرنے والے ہوں، وہ افراد جنتی ہو سکتے ہیں۔ جو صحابہ کرام کی تقلید کرنے کو جائز نہیں سمجھتا وہ کبھی جنتی ہو سکتا نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ارشاد ہے کس کا؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں اس حدیث میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام صحابہ کرام کا ذکر کیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تمام صحابہ کرام کو ماننا ضروری ہے، صحابہ کرام پر تنقید کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہوں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کی ہے۔ صحابہ کرام کو اپنی جانیں دینی پڑی ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا ہے، لیکن پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی صحابہ کرام کا دشمن ہے تو اس کو یوں سمجھو کہ وہ صحابہ کا نہیں، وہ نبی پاک کا دشمن ہے۔ میرا دوست، دور ہے فتنوں کا، اللہ پاک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ بعض افراد یہ کہا کرتے ہیں وہ جی
امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا تو درکنار، امام شافعی کی تقلید کرنا تو درکنار، امام احمد امام مالک کی تقلید کرنا تو درکنار، ہم تو ابو بکر کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو عمر کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو عثمان کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو علی کی تقلید نہیں کرتے، ہم تو صحابہ کی تقلید نہیں کرتے۔ جب صحابہ کی تقلید نہیں کرتے تو تمہارے اماموں کی تقلید ہم کب کریں گے؟ بعض افراد یوں کہا کرتے ہیں، میرے دوستو اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے تو وہ میرا دشمن نہیں، وہ نبی پاک کی حدیث کا دشمن ہے۔ میرے امام کی بات نہیں مانتا نہ مانے، امام شافعی امام احمد امام مالک کی بات نہیں مانتا نہ مانے، اور یہ تو ارشاد ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، ساری کائنات کے سردار پیارے پیغمبر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر فرما رہی ہیں کہ جنتی جماعت وہ جماعت ہے جو مجھے بھی مانے اور میرے صحابہ کو بھی، میری سنت اہل سنت، جماعت صحابہ اہل سنت وال توجہ کر میرا دوست، برحق جماعت، جنت میں جانے والی جماعت صرف ایک جماعت ہے، اہل سنت والجماعت، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیارے پیغمبر کی جماعت صحابہ کرام دونوں کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی یوں کہتا ہے میں تو صحابہ کی تقلید کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، صحابہ کی تقلید نہیں کرے گا تو پیارے پیغمبر کی حدیث کہتی ہے وہ جنتی ہو سکتا، بولو جنتی ہو سکتا، یہ کون کہہ رہی ہیں؟ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کر میرا دوست، صحابہ اکرام کے نقش قدم پہ چلنا ضروری ہے۔ تمام کے تمام صحابہ کرام جو تھے ان میں دو جماعتیں تھیں۔ کتنی جماعتیں تھیں؟ دو جماعتیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، غیر مقلدین کے مسلم بزرگ ہیں، پیشوا ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی، ان کی کتاب ہے قرۃ العینین، اس کے اندر فرماتے ہیں ہما صحابہ بیک مرتبہ نبودم، تمام صحابہ کرام ایک درجہ ایک مرتبہ میں نہیں تھے بلکہ دو درجے تھے۔ ایک درجہ ان میں اجتہاد کرنے والوں کا، دوسرا درجہ تقلید کرنے والوں کا۔ صحابہ کرام میں دو جماعتیں تھیں، ایک اجتہاد کرنے والوں کی، دوسری تقلید کرنے والوں کی۔ اور یہ تقلید کرنے والے تقلید کیوں کرتے تھے؟ اجتہاد کرنے والے کہتے تھے کہ تقلید کرنا جائز ہے۔ اگر اجتہاد کرنے والے تقلید کرنے کو جائز نہ کہتے تو وہ تقلید کرنے والے کبھی تقلید نہ کرتے۔ صحابہ میں دو جماعتیں، ایک اجتہاد کرنے والے، دوسرے تقلید کرنے والے۔ اور فرماتے ہیں شاہ صاحب، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، شاہ صاحب کہتی ہیں صحابہ میں دو جماعتیں تھیں، فرمایا قال اللہ تعالی قال اللہ تعالی لعلمہ الذین یستنبطونہ فرماتی ہیں شاہ صاحب میں نہیں کہتا، قال اللہ
آیت میں لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، یہ صحابہ کرام ان میں الذین یستنبطون، ایک جماعت استنباط کرنے والوں کی، اجتہاد کرنے والوں کی، منہم ان میں سے بعض یہ ہیں، ان میں سے بعض اور دوسرے ہیں ان کی اتباع اور تقلید کرنے والے، لو ردوہ الی الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم۔ اس آیت کریمہ میں شاہ صاحب فرماتے ہیں اللہ پاک صحابہ کرام کی دو جماعتوں کا ذکر کر رہا ہے، ایک جماعت تھی اجتہاد کرنے والوں کی اور دوسری جماعت تھی تقلید کرنے والوں کی۔ اب صحابہ کرام میں مقلدین موجود تھے، تقلید کرنے والے موجود تھے۔ آج کا اگر کوئی مولوی یہ کہتا ہے وہ جی تقلید کرنے والا تو کافر ہے، تقلید کرنے والا تو مشرک ہے، تقلید کرنے والا تو بدعتی ہے، اگر کوئی آدمی یہ فتویٰ لگاتا ہے تو تقلید کرنے والے تو صحابہ تھے، اس کا مطلب یہ ہے وہ فتویٰ لگا رہا ہے صحابہ پر۔ فتویٰ کس پر لگا رہا ہے؟ اور جو صحابہ پر فتویٰ لگائے کبھی جنت میں جا سکتا ہے؟ توجہ کرنا ہے دوست، صحابہ کرام تقلید کیا کرتے تھے۔ کوئی یہ کہے تقلید کرنے والا مشرک ہے، جی یہ تقلید کرنا ناجائز ہے، حرام ہے، کفر ہے، شرک ہے۔ اگر کوئی یوں فتویٰ لگائے گا تو یہ فتویٰ لگائے گا صحابہ کرام پہ۔ میرا دوست اگر صحابہ کرام پہ فتویٰ لگائے گا اس کے سینے سے ایمان جاتا رہے گا۔ اس لیے خیال کیا کر میرا دوست، خیال کیا کر کبھی ایسا فتویٰ نہ لگا جس فتویٰ کی زد میں صحابہ کرام آ جائیں۔ صحابہ کرام تقلید کیا کرتے تھے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں، ہم بھی صحابہ بھی تقلید کرتے تھے، ہم بھی تقلید کرتے ہیں۔ ہم نے صحابہ کے طریقے کو اختیار، ہم نے صحابہ کے طریقے کو اختیار کر لیا، صحابہ کی اتباع کر لی۔ جب صحابہ کی اتباع کر لی اللہ کے فضل و کرم سے ہم ہو گئے جنتی۔ اور اگر کوئی صحابہ کی اتباع نہیں کرتا، الٹا بھر کے صحابہ پہ فتوے لگاتا ہے، توجہ کر میرا دوست، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، صحابہ کرام میں ایک جماعت اجتہاد کرنے والوں کی، دوسری جماعت تقلید کرنے والوں کی، دوسری جماعت تقلید کرنے والوں کی۔ اب ہمیں بھی چاہیے کہ ہم وہ راستہ اختیار کریں جو راستہ ہے پیارے پیغمبر اور پیارے پیغمبر کے صحابہ کا۔ اب صحابہ کرام تو تقلید کیا کرتے تھے، لیکن آج کا کوئی مولوی تقلید نہ کرے بلکہ تقلید کرنے والوں کو برا کہے، کافر کہے، مشرک کہے تو وہ صحابہ پر فتوے لگاتا ہے، اور جو صحابہ پہ فتویٰ لگاتا ہے وہ کبھی جنتی جماعت کا تو فرد بن سکتا نہیں۔ جنتی جماعت کون سی جماعت؟ جو پیارے پیغمبر کو بھی مانے تھے، صحابہ کو بھی، اسے کیا کہتے ہیں؟ اہل سنت والے۔ توجہ کر میرا دوست، یہ اہل سنت والجماعت ہیں۔ کون؟ حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، چاروں کیا ہیں؟ اہل سنت والجماعت۔ یہ چاروں ایک جماعت ہے، چاروں سمجھ رہا دوست، چاروں کیا ہیں؟ کیوں؟ چاروں
اجتہاد کا چاروں میں اختلاف ہے کس کا؟ اور اجتہاد کا اختلاف ہو جائے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتہاد کرنے والا اجتہاد کرتا ہے. اجتہاد بعض اوقات صحیح ہوتا ہے اور بعض اوقات غلط ہوتا ہے. اجتہاد صحیح ہو دگنا ثواب. اجتہاد صحیح ہو تو دگنا ثواب ہے اور اجتہاد غلط ہو پھر ایک گنا ثواب ہے. عذاب پھر بھی نہیں, گناہ نہیں. توجہ کر میرا دوست, اجتہاد صحیح ہوگا دگنا ثواب, اجتہاد غلط ہوگا پھر بھی ثواب. پھر بھی کیا ہے؟ ثواب. یہ چاروں کے چاروں مثلا ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے امام صاحب کا اجتہاد صحیح ہے تو ہمارے لیے ثواب دگنا. دوسرے مجتہد کا اجتہاد اگر غلط ہے تو یہ اجتہادی غلط ہے, اس کے لیے بھی ثواب ہے, گناہ نہیں ہے. اجتہاد صحیح ہو دگنا ثواب, غلط ہو ایک گنا ثواب. اور تکلیف کرنے والا وہ تو مجتہد کے حکم میں. اب اجتہاد غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی ثواب ہوگا, عذاب نہیں ہوگا. اس لیے یہ چاروں مل کے ایک جماعت ہے, اسے کہتے ہیں اہل سنت والجماعت. اور ہمارا موجودہ زمانے کا ٹولا جو مقلدین اہل اسلام پہ فتوے لگاتا ہے وہ ان چاروں سے الگ ہے, ان چاروں سے بالکل الگ. اب اس طرح یہ چاروں مذہب ان کے اندر تقلید ہے. کیوں جی؟ توجہ کر میرا دوست, اس لیے کہ اللہ کہتا ہے. کون کہتا ہے؟ قرآن پاک کی آیت ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. توجہ کر میرا دوست, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام سنایا لوگوں کے سامنے توحید کا اور اعلان کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ کا پیغمبر بن کے آیا ہوں. مکے کا کافر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بشر ہے. پیغمبر کریم آپ تو بشر ہیں اور جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا. آپ تو بشر ہیں اور جو بشر ہو وہ نبی نہیں ہوتا. نبی تو نور ہوتا ہے. نبی کون ہوتا ہے؟ نور. اور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں میں پیغمبر بھی ہوں اور بشر بھی ہوں. میں پیغمبر بھی ہوں اور بشر بھی ہوں. قل سبحان ربی هل كنت إلا بشرا رسولا. لوگوں میں پیغمبر بھی اور میں بشر بھی. اور مکے کا کافر کہتا ہے نہیں جی, جو پیغمبر ہوتا ہے وہ بشر نہیں ہوتا اور جو بشر ہوتا ہے وہ پیغمبر نہیں ہوتا. اللہ پاک کہتے ہیں تم مکہ کے لوگ ہو, تم تو امی ہو, ان پڑھ ہو. یہودیوں میں بڑے بڑے مولوی موجود ہیں, عیسائیوں میں بڑے بڑے مولوی موجود ہیں. یہ جو علم والے ہیں علم والوں سے جا کے پوچھ لو, وہ بھی تمہیں بتا دیں گے کہ پیغمبر بشر بھی ہو اور پیغمبر بھی ہو سکتا ہے.
ان سے جا کے پوچھ لو، مسئلہ تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ پیغمبر بشر بھی ہوتا ہے اور پیغمبر بھی ہوتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے ایک قانون بیان کیا کہ ایک ہے نہ جاننے والا، ایک ہے دوسرا ہے جاننے والا۔ تو نہ جاننے والے کو جاننے والے کی اتباع اور تقلید کرنا چاہیے، جو نہیں جانتا وہ جاننے والے کی کیا کرے؟ تقلید کرے۔ جو عالم نہیں ہے وہ عالم کی اتباع اور تقلید کرے۔ اس لیے اس آیت کریمہ پہ مفسرین اہل سنت والجماعت لکھتی ہیں، مثلا امام قرطبی تفسیر قرطبی میں لکھتے ہیں اسی آیت کریمہ پر، اس بات میں اختلافی کوئی نہیں، تمام علماء حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی سب کہتے ہیں کہ تقلید کرنا، عام آدمی کو تقلید کرنا چاہیے، جو مجتہد نہیں ہے اس کو مجتہد کی تقلید کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا حکم دیا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا یہ معنی کس نے کیا؟ آج کل نہیں، پرانے زمانے کے تمام حنفی بھی، شافعی بھی، مالکی بھی، حنبلی بھی، بڑے بڑے اکابرین اہل سنت، وہ اکابرین اہل سنت کہتی ہیں اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور معیار الحق کتاب ہے، سید نذیر حسین دہلوی غیر مقلدوں کا شیخ الکل ہے، وہ شیخ الکل وہ کہتا ہے یہ فَاسْأَلُوا صیغہ ہے امر کا، اور امر ہوتا ہے وجوب کے لیے۔ وہ کہتا ہے یہ آیت کریمہ کہتی ہے کہ تقلید کرنا واجب ہے۔ توجہ کر میرا دوست، یہ آیت کیا کہتی ہے؟ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ گویا کہ اللہ پاک اس آیت کریمہ میں حکم دے رہی ہے، لوگوں تمہارے لیے تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہارے اندر علم نہیں ہے، ایک آدمی ہے اسے اجتہاد کی طاقت حاصل نہیں ہے، مجتہد ہونے والا علم نہیں ہے اس کے پاس، اجتہاد کرنے کی طاقت نہیں ہے، اجتہاد کرنے والا علم نہیں ہے، وہ غیر مجتہد ہے، اس غیر مجتہد کو مجتہد کی اتباع اور تقلید کرنا چاہیے، اور یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے۔ یہ تقلید کرنا واجب اور ضروری، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ۔ کون کہہ رہا ہے؟ توجہ کر میرا دوست، میں نے مسئلہ سمجھانا ہے، تھوڑا تھوڑا مسئلہ سمجھ۔ ہم نے دلائل کے ساتھ مسئلہ سمجھانا ہوتا ہے، ہم نے کبھی فتوے نہیں لگائے، نہ ہمیں کوئی ضرورت ہے، وہ لوگ جو فتوے لگاتے ہیں لگاتے رہے۔ ہمارا کام ہے دلائل کی دنیا میں مطمئن کرنا۔ اللہ پاک جتنی توفیق دیتا ہے اس اللہ پاک کی توفیق کے مطابق کوشش کی جاتی ہے کہ لوگوں کو مسئلہ سمجھایا جائے دلائل کے ساتھ۔ تو میرا دوست، دلائل کی دنیا میں آپ مسئلہ سمجھ۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پاک نے تقلید کرنے کا حکم دیا۔ خود سوچ، اگر تقلید کفر یا شرک ہوتی تو اللہ حکم دیتا؟ اللہ جو حکم دے رہا ہے تو یہ کفر اور شرک نہیں ہے۔ اس لیے میرا دوست ظلم نہ کیا کر، ظلم کرتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھ میرا دوست، الزام لگانے کو الزام لگائیں گے، اور جی یہ حنفی لوگ ایک طرف ہوتا ہے اللہ کا ارشاد، پیغمبر کا ارشاد، اور اس کے مقابل آ جاتی ہے ان کے امام کی بات، تو یہ قرآن اور حدیث کو نہیں مانتے اور اپنے امام کی بات کو مان لیتی ہیں۔ توجہ کر، یہی پروپیگنڈا ہے ان لوگوں کے پاس، اس پروپیگنڈے اور جھوٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ جی یہ قرآن اور حدیث کو چھوڑ دیتی ہیں، اپنے امام کی بات کو نہیں چھوڑتے، قرآن و حدیث کے مقابل اپنے امام کی بات یہ مان لیتی ہیں۔ سبحانک ھذا بہتان عظیم، بہت بڑا بہتان ہے۔ توجہ کر میرا دوست، ہماری
رشاشی، نور الانوار، حسانی، توضیح تنویر، تمام کتابوں کے اندر مسئلہ لکھا ہوا ہے جہاں پر قرآن اور حدیث کی نص موجود ہوگی، قرآن اور حدیث کی نص موجود ہوگی، قرآن موجود ہے، حدیث کا واضح ارشاد موجود ہے، وہاں پر کسی کو اجتہاد کرنے کی اجازت کوئی نہیں۔ وہاں پر ہر ایک کے لیے ضروری ہے قرآن مان، حدیث کو مان، اپنا اجتہاد کرنے کی اجازت نہیں۔ ہاں اگر ایسا مقام ہو کہ وہاں پر قرآن کی دلیل موجود نہ ہو، حدیث کی دلیل موجود نہ ہو، اب وہاں پر مجتہد اجتہاد کرے گا۔ جہاں قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ موجود ہوتا ہے وہاں ہمارے لیے ہمارے مسلک کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہاں اجتہاد اور قیاس کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ قرآن اور حدیث کے مقابل نہ مجتہد اجتہاد کر سکتا ہے، نہ مقلد تقلید کر سکتا ہے۔ مجتہد اجتہاد کرے گا کب؟ جب قرآن کی آیت نہ ہو، حدیث نہ ہو۔ مثال سمجھ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے گائے کا دودھ پیا ہے، حدیث میں ذکر ہے، گائے کا گوشت کھایا ہے، حدیث میں ذکر ہے، بکری کا دودھ پیا ہے، حدیث میں ذکر ہے، بکری کا گوشت کھایا ہے، حدیث میں ذکر ہے، لیکن بھینس کا دودھ پیارے پیغمبر نے پیا ہو، بھینس کا گوشت پیارے پیغمبر نے کھایا ہو، کہیں حدیث کے اندر ذکر کوئی نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، اب بھینس کا دودھ حلال ہے، پینا جائز ہے، بھینس کا گوشت کھانا حلال ہے، جائز ہے، نہ قرآن میں اس کا ذکر نہ حدیث کے اندر اس کا ذکر۔ اب یہاں پر انسان کرے تو کیا کرے؟ اب مجتہد اجتہاد کرے گا۔ مثلا ہمارے امام صاحب نے اجتہاد کیا، اجتہاد کر کے امام صاحب نے بتایا کہ گائے کا جو حکم ہے بھینس کا حکم وہی ہے، بھینس کا حکم وہی ہے جو گائے کا حکم ہے۔ ہمارے امام صاحب نے اجتہاد کیا، ہم نے تقلید کر لی۔ ہمارے امام صاحب نے اجتہاد کر کے بتایا کہ بھینس کا دودھ پینا جائز ہے، کیوں؟ یہ گائے کے حکم میں ہے، گوشت کھانا بھی حلال ہے، گائے کے حکم میں ہے۔ لیکن جو آدمی ہے میں تقلید نہیں کرتا، اب اسے بھینس کا دودھ پینے کی اجازت نہیں ہے۔ بھینس کا دودھ تب پیے پہلے لائے حدیث، حدیث ذکر کرے، جس حدیث میں ہو کہ پیارے پیغمبر نے پیا ہے تو تو بھی پی، پیارے پیغمبر نے بھینس کا گوشت کھایا ہے تو تو بھی کھا، تو جو کہتا ہے میں تو حدیث مانوں گا۔ اجتہاد اور قیاس کرنے کی تیرے اندر طاقت کوئی نہیں ہے، اور مجتہد کی تقلید کرنے کے لیے تو تیار نہیں ہے۔ یا تو مجتہد کی تقلید کر، تقلید کرے گا بھینس کا دودھ پینے کی اجازت ہے، اور اگر تقلید نہیں کرے گا تو بھینس کا دودھ پی سکتا۔ کسی دکان پہ آئے کوئی غیر مقلد تو اسے کہو مولوی صاحب پہلے حدیث لے آنا تب تجھے دودھ دوں گا، اور یا اعلان کر کے میں مقلد ہوں، میں غیر مقلد کوئی نہیں۔ غیر مقلد آدمی کو بھینس کا دودھ پینے کی اجازت نہیں۔ توجہ کر میرا دوست، جہاں پر قرآن اور حدیث کا واضح مسئلہ موجود ہے، قرآن اور حدیث کے مقابل نہ اجتہاد کرنے کی اجازت، نہ تقلید کرنے کی اجازت۔ اجتہاد کہاں کیا جائے گا، تقلید کہاں کی جائے گی؟ جہاں قرآن اور حدیث کا واضح فیصلہ موجود نہ ہوگا۔ مثال سمجھ، یہ تو مثال وہ دی ہے جس کا حدیث میں ذکر ہی نہیں۔ دوسری اب مثال دینے لگا ہوں، حدیث میں ذکر ہو لیکن واضح نہ ہو، حدیث میں ذکر ہو لیکن
کے لیے بھی اجتہاد کی ضرورت ہوتی ہے. مثال سمجھ، حدیث میں آ گیا کہ پیارے پیغمبر نے رفع یدین کیا. ادھر حدیث میں آ گیا کہ پیارے پیغمبر رفع یدین نہیں کرتے تھے. اب مسئلہ سمجھ میرا دوست، اب یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تم کہو گے یہ حدیث میں ہے، حدیث میں واضح طور پر موجود نہیں ہے. کیوں؟ ادھر بھی ہے تو ادھر. مسئلہ سمجھ میرا دوست، میں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ پاک مجھے سمجھانے کی توفیق دے. کوشش کرو سمجھنے کی، ضد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر ایک نے کرنا ہے. اپنی قبر میں جاؤ گے، کوئی مولوی پیر تمہیں بچانے والا نہیں ہوگا. توجہ کر میرا دوست. اب یہاں پر مجتہد اجتہاد کرے گا. مثلا ہمارے امام صاحب نے اجتہاد کیا کہ یہ رفع یدین کی جتنی روایتیں ہیں، ان روایتوں میں کسی ایک روایت کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہو کہ رفع یدین کیا کرو. رسول پاک نے فرمایا ہو رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، 2 رکعتوں کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت رفع یدین کیا کرو. رسول پاک نے حکم دیا ہو کہیں موجود نہیں. اور جو رفع یدین نہ کرنے کی روایت ہے وہاں حکم موجود ہے، ادھر حکم موجود ہے. اب رفع یدین کرنے کا حکم نہیں، رفع یدین نہ کرنے کا حکم ہے. میرا دوست آج متوجہ کر، ادھر رفع یدین کرنے کا ذکر آتا ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا کرتے تھے، لیکن پیارے پیغمبر نے کبھی فرمایا ہو کہ تم رفع یدین کیا کرو، کیا یہ کوئی نہیں. ہاں اتنا آتا ہے کہ کرتے تھے، رفع یدین کیا یہ آتا ہے. اور یہ ایسے ہے بخاری میں رفع یدین کے کرنے کا بھی ذکر، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا بھی ذکر. رفع یدین بھی کیا، کھڑے ہو کر پیشاب بھی کیا. بخاری میں رفع یدین کیا، کھڑے ہو کر پیشاب بھی. اور کیا مطلب ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ ایک حدیث ساتھی میرے پاس آیا، میں اس کو مسئلہ سمجھا رہا تھا تو میں نے کہا اب تیرا کیا خیال ہے؟ اب کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے؟ کہنے لگا سنت ہے. میں نے کہا اب ایسے آدمی کو کون سمجھائے؟ میں نے کہا مولوی کو جا کے کہو کہ فتویٰ دے دے جو بیٹھ کر پیشاب کرتی ہیں وہ سنت کے دشمن ہیں. کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت ہے اور جو بیٹھ کر پیشاب کرتا ہے وہ سنت کے خلاف کرتا ہے. یہ بات نہیں ہے. توجہ کر میرا دوست، رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، اسی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کا ذکر ہے، پر کھڑے ہو کر پیشاب کرنا سنت نہیں، اسی طرح رفع یدین کرنا بھی سنت نہیں. تکبیر! حضرت مولانا علامہ یونس خان نعمانی مولانا علامہ یونس نعمانی. توجہ کر میرا دوست، اب رفع یدین کرنے کا ذکر ہے اور کرنے میں کوئی اختلاف نہیں، ہم بھی مانتے ہیں کرتے تھے. میرا دوست مسئلہ سمجھ رہا، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، ہمارا کام ہے سمجھانا. اور کوئی ضد آدمی کرے تو ضدی کا کوئی علاج نہیں ہے. حدیث میں اتنا ذکر ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع یدین کیا کرتے تھے. وہ بھی کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں، یہ مسئلہ کوئی اختلاف ہی نہیں. اختلاف ہے تو کس چیز میں؟ اختلاف ہے اس چیز میں کہ اخیر عمر تک کرتے رہے، اخیر عمر تک کرتے رہے.
اس لیے ہم اپنے دوستوں کو کہا کرتے ہیں، لاؤ کہ کوئی ایک حدیث، جس حدیث کے اندر یہ ذکر ہو کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اخیر عمر تک رفع یدین کرتے رہے۔ یہ جتنی حدیثیں ہیں ان میں ذکر آ رہا ہے صرف کرنے کا، اور کرنے میں اختلاف کوئی نہیں ہے، اختلاف ہے ہمیشہ کرنے میں۔ اسے یوں کہو، ایک ہے رفع یدین کا ثبوت رفع یدین میں اختلاف نہیں۔ اختلاف کیا ہے؟ دوام میں رفع یدین۔ اختلاف کیا ہے؟ دوام میں رفع یدین، اور دوام میں رفع یدین کی صحیح سند سے روایت حدیث کوئی ایک بھی ذخیرہ حدیث میں موجود کوئی نہیں۔ اب رفع یدین کرنے کا ذکر ہے، لیکن رفع یدین کرنے کے حکم کا ذکر نہیں ہے، اور ادھر نہ کرنے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکل کے آئے ہیں، مسجد کے اندر آ کے دیکھا صحابہ کرام موجود ہیں، اور وہ صحابہ کرام نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے۔ وہ سنتیں پڑھ رہے تھے، یہ نوافل پڑھ رہے تھے، نماز کے اندر رفع یدین کر رہے تھے۔ صحابہ کرام پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر سے باہر آئے ہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے دیکھا ہے۔ جب پیارے پیغمبر نے ان کو دیکھا تو پیارے پیغمبر نے فرمایا، ما لیا اراکم رافعی ایدیکم کانہا خیل شمس اسرفنوا فی الصلاۃ۔ مسلم شریف کی روایت، توجہ کر میرا دوست، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض افراد کو رفع یدین کرتے دیکھا تو ناراضگی کا اظہار کیا۔ ناراضگی کا فرمایا، مالیا، یہ لفظ مالیا کا عربی زبان میں وہاں استعمال کیا جاتا ہے جہاں ناراضگی کا اظہار کیا جائے۔ قرآن پاک کے اندر سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کا ذکر ہے۔ سلیمان پیغمبر نے پرندوں کی حاضری لگائی، خود پرندہ حاضر موجود نہ تھا، بغیر اجازت لینے کے وہ غیر حاضر ہو گیا، چلا گیا کہیں۔ حضرت سلیمان پیغمبر اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں۔ جب ناراضگی کا اظہار کرتی ہیں سلیمان علیہ السلام تو قرآن پاک میں موجود ہے، حضرت سلیمان نے فرمایا، مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين۔ مالیا لا ارى الهدهد۔ سبحان اللہ، تکبیر، نعرہ تکبیر، جمعیت اشاعت التوحید سنہ، قابلین اشاعت التوحید، مولانا یونس نعمانی صاحب، مالیا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين۔ سبحان اللہ۔ وہ ہدہد پرندہ یہاں موجود ہے اور مجھے نظر نہیں آتا، یا موجود ہی نہیں، من الغائبین، غائب ہے، حاضر ہے پر لا ارى، حاضر ہے پر میں اس کو دیکھ سکتا، میں اس کو دیکھ سکتا۔ اور زندہ پیغمبر ہے، زندہ پیغمبر پر کہتا ہے میں اس کو دیکھ سکتا۔ قرآن کہتا ہے زندہ پیغمبر چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتا، چھپی ہوئی چیز کو دیکھ سکتا۔